دنیا اس وقت طاقت کے نشے میں مگن ہے۔ سائنس سمیت دیگر معاملات میں ترقی کی ہے۔ امریکہ، جس کو اس وقت سپر پاور ملک کہا جاتا ہے، جس کی بڑی طاقت کا سبب بھی سائنس میں بہت زیادہ ترقی حاصل کرنا ہے۔ امریکہ کے علاوہ دیگر بھی کئی طاقتور ممالک موجود ہیں، جن میں کئی مسلمان ممالک بھی شامل ہیں۔ دنیا میں غیر مسلم ممالک کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان سمیت دیگر مسلمان ممالک نے بھی سائنس سمیت دیگر معاملات میں بہت زیادہ ترقی حاصل کی ہے۔ جہاں دنیا نے سائنس سمیت دیگر معاملات میں بہت زیادہ ترقی کی ہے، وہاں دنیا میں بڑے پیمانے پر اس سائنسی ترقی کے زور پر قدرتی وسائل کو نقصان بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ ہم نے بہت زیادہ ترقی تو کی ہے، مگر اس سے زیادہ نقصان میں جا رہے ہیں۔ دنیا میں کئی قدرتی اشیاء موجود ہیں جس میں سے انسان فائدہ حاصل کر رہا ہے، سہولیات لے رہا ہے۔ یہ فائدہ، یہ سہولیات ایک دن اس دنیا کے خاتمے کا سبب بن سکتی ہیں، کیونکہ فطرت سے چھیڑ چھاڑ نقصان ہی نقصان دیتی ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں کہ ہم اس دنیا کو کس طرح نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہم اس دنیا کی ہوس اور لالچ میں گم ہیں، اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس دنیا کو ایک دن فنا ہونا ہی ہے، مگر اس دنیا کو کون ختم کرے گا، یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ہم خود ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے خوبصورت انداز میں اس دنیا کی موجودہ صورتحال کو اس وقت کے ایک غیر مسلم شخص کے سوال کے جواب میں بیان فرمایا ہے۔ غیر مسلم شخص نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور پھر آپ ہی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ہر چیز کو ختم کر دے گا، تو پھر کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ بس اس شخص کا اتنا ہی کہنا تھا کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، اللہ تعالیٰ یہ دنیا ختم نہیں کرے گا، بلکہ انسان کے اندر کی لالچ کے سبب یہ دنیا انسان خود ختم کریں گے۔ جس پر اس شخص نے کہا، اے علی، یہ کیسے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسی صنعت کے پیدا کیا، اس لیے اس زمین پر تمام انسان برابر کے حقدار ہیں۔ کوئی بھی زمین کسی کی نہیں، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، مگر افسوس کہ لوگ اس زمین کے مختلف حصوں پر قبضے جمائیں گے اور زمین کے مختلف ٹکڑوں کو اپنی جاگیر سمجھیں گے۔ انسان دنیاوی دولت کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بگاڑیں گے اور نقصان پہنچائیں گے، یعنی زمین کو کھود کر اللہ تعالیٰ کی نعمت بیچیں گے، پہاڑوں کو توڑ کر ان کے پتھروں میں سے دولت حاصل کریں گے، ہواؤں کو آلودہ کریں گے، پانی کو گدلا کریں گے اور درختوں کو کاٹ کر ان کی لکڑیاں بیچ دیں گے۔ اے شخص، یاد رکھ، اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو فضول پیدا نہیں کیا۔ زمین کو زیادہ کھود کر ان کی معدنیات نکالنے سے زلزلے بڑھ جائیں گے، ہواؤں کو آلودہ کرنے سے ہزاروں ایسی بیماریاں جنم لیں گی جو انسان کا جینا محال کر دیں گی، درختوں کو کاٹ کر انسان اپنی ہی صحت کو کاٹے گا، اور پانی کو گدلا کرنے سے برساتیں کم پڑیں گی، جس کے باعث انسان پانی کے لیے تڑپے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے سینے پر پہاڑوں کو اس لیے جمائے رکھا ہے تاکہ زمین قائم رہ سکے، مگر افسوس لوگ پہاڑوں کو توڑیں گے، جس کے باعث زمین اپنی جگہ بدل دے گی اور سورج کے قریب آ جائے گی، اسی طرح وہ جل کر ختم ہو جائے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ عدل کرے گا، انصاف کرے گا کہ اس خوبصورت زمین کو اس طرح تباہ کیوں کیا گیا۔ اے شخص، ظلم تو انسان خود پر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو عدل کرتا ہے، اور اس عدل کے فن کو قیامت کہتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے اس بیان کے مطابق دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی لوگ زمین کے مختلف حصوں پر قبضے کر رہے ہیں اور زمین کے مختلف ٹکڑوں کو اپنی جاگیر سمجھ رہے ہیں۔ انسان دنیاوی دولت کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بگاڑ رہے ہیں اور نقصان پہنچا رہے ہیں، اور جدید مشینری کا استعمال کر کے زمین کو کھود کر قدرتی معدنیات نکال رہے ہیں، اور دولت حاصل کرنے کے لیے پہاڑوں کو توڑا جا رہا ہے، کارخانوں سے نکلتے ہوئے دھوئیں ہواؤں کو آلودہ کر رہے ہیں، فیکٹریوں میں سے خارج ہونے والا زہریلا پانی سمندر سمیت دریاؤں کو آلودہ کر رہا ہے، اور درختوں کو کاٹ کر ان کی لکڑیاں بیچی جا رہی ہیں، جس سے انسان اپنی ہی صحت کو بیچ رہے ہیں۔
زلزلے بڑے پیمانے پر تباہ کاریاں لا چکے ہیں، ہزاروں ایسی بیماریوں نے جنم لے لیا ہے جو انسان کا جینا محال کر رہی ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ عذاب میں ہیں اور بے شمار لوگ موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ مطلب کہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ دنیا نے سائنس سمیت دیگر معاملات میں بہت زیادہ ترقی حاصل کی ہے، تو یہ سائنس ہی ہے جس کے ذریعے انسان اس جدید دور میں قدرتی وسائل کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ سائنس نے مختلف اقسام کے اوزار اور مشینیں ایجاد کی ہیں اور ان کی مدد سے کیسے پہاڑوں کو توڑا جا رہا ہے اور زمین کو کھود کر اس میں سے قدرتی اشیاء کو حاصل کیا جا رہا ہے، جو اشیاء اس وقت ہماری ضرورت بن چکی ہیں۔ بس ایک دن اس دنیا کو ختم ہونا ہی ہے، اور اس دنیا کو کون ختم کرے گا اور یہ دنیا کیسے ختم ہوگی یہ آپ جان چکے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مجھ گناہگار بندے سمیت ہم سب کو اپنے آپ میں تبدیلیاں لانی پڑیں گی۔ کچھ دوسروں کے لیے جینا سیکھنا ہوگا، کچھ برداشت کرنا پڑے گا، تنازعات کو ختم کرنا پڑے گا، اپنی خواہشات کو ختم کرنا پڑے گا، غیر ضروری اشیاء سے دور رہنا پڑے گا، قدرتی وسائل کو فضول ضائع کرنے سے گریز کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو جلد ہی یہ دنیا ہمارے ہاتھوں ختم ہونی ہے اور تمام تر زیادتیوں کا حساب ہم نے دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔